اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مختلف شعبہ جات سے مہمان گرامی جن سے آپ گفتگو سماعت کرتے ہیں اور معروف نعت خواں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ بہت خوبصورت پینل جو سوشل ایکٹیویٹیز میں بڑے مصروف ترین رہتے ہیں لوگ، ہم انہی کو زیادہ انوائٹ کرتے ہیں کیونکہ انسانیت کی خدمت سب سے اول ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں لوگ بہت انسانیت کی خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ. ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں راشن اور دسترخوان، افطاری، سحری، یعنی کافی معاملات ہوتے ہیں. ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ نیکی اپنے حصے میں ڈال لوں. تو اسی طرح آج معروف شخصیت ہمارے ساتھ جن کے ساتھ آپ روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور سوشل ایکٹیویٹیز میں کافی مصروف رہتے ہیں ماشاءاللہ. سماجی رہنما بھی ہیں، بہت اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں. جناب اشرف میمن صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشرف بھائی کیوں آئیں؟ میمنی میں بات کرنی ہے تو پھر میمنی میں پروگرام طبیعت ٹھیک ہے؟ فرسٹ کلاس مزے میں؟ اللہ جو کرم. آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں. ایک اور معروف سماجی شخصیت اور پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا واسطہ بھی ہے، آپ نے کافی کام بھی کیا ہے، خدمت بھی کی ہے لوگوں کی، اور ماشاءاللہ بہت ساری ایکٹیویٹیز میں مصروف رہتے ہیں سوشل ایکٹیویٹیز میں. جناب بلال دادا بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. جب آپ کا نام آیا دادا بھائی میں خود پریشان ہو گیا. میں نے کہا دادا بھائی ان کی کاسٹ ہے کیا ہے؟ دادا بھائی بیسیکلی ہمارا سرنیم ہے. اچھا. اور یہ بیسیکلی پڑا ہے انڈیا سے. اچھا ماشاءاللہ. میرے جو دادا تھے وہ انڈیا کے اندر جو تھے وہ سربراہ تھے. اچھا. سرپنچ آپ کہیں تو ان کو لوگ کہتے تھے دادا کہتے تھے. تو جب نیچے جو چھوٹی جنریشن جب بڑی بھی تو انہوں نے دادا بھائی کر دیا. دادا بھائی کر دیا. وہ چکر میں پورا دادا بھائی جو ہے سرنیم. ویسے آپ کا سرنیم ہے یہ؟ میرا سرنیم. جناب بلال دادا بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت سے. بہت بہت خوش آمدید آپ کو. ایک اور بہت معروف شخصیت آپ اکثر دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ، وہ آتے ہیں بڑی محبت والی گفتگو بھی کرتے ہیں، لوگ بھی بہت ان سے پیار کرتے ہیں. جناب سجاد سومرو صاحب، السلام علیکم. وعلیکم. سجاد بھائی کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. آپ خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو. میں بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. الحمدللہ. آپ سومرو جماعت کے صدر بھی ہیں ماشاءاللہ. سومرو جماعت صدر اور ٹمبر مارکیٹ کا جنرل سیکرٹری. جی جی ماشاءاللہ. آپ کو بہت بہت خوش آمدید. تھینک یو. معروف نعت خواں محترم جناب ظہیر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. تا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں،
اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں گئے، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ محترم جناب ظہیر کمالی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی، اللہ پاک قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ میں جناب بلال دادا صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا کیا سوشل ایکٹیویٹیز کیا کر رہے ہیں ماشاءاللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری یہ سوشل ایکٹیویٹی جو زیادہ تر ہے وہ میڈیکل کیمپ لگتے ہیں، کافی مختلف جگہوں پہ ہم میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے میڈیسن جو ہے فری آف کاسٹ میڈیسن دیتے ہیں، فری میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں، اس کے اندر جو ہے آئی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ ہے، لیب ٹیسٹ ہے، جو الحمدللہ ابھی ہم نے پیچھے 2 ٹینڈرز ہم نے جو ہے اسٹارٹ کر دیا ہے، لیب ٹیسٹ کرتے ہیں ہم اس کے اندر، اور مختلف جو ہے اس کے اندر گائنالوجسٹ ہمارے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان وہاں پہ جو ہے لوگوں کا فری ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہاں پہ۔ الحمدللہ کافی اچھا رسپانس جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے آج جو ہے میں الحمدللہ ایک اپنی آرگنائزیشن میں نے بنا دی ہے دادا بھائی فاؤنڈیشن کے نام سے، ماشاءاللہ یونائٹڈ ویمن سوشل ورکر فورم کا میں وائس چیئرمین ہوں، اور دادا بھائی فاؤنڈیشن کا جو ہے میں چیئرمین ہوں۔ الحمدللہ ان دونوں کو اس وقت میں لیڈ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی تو کہاں سے کام کر رہے ہیں دیکھیے بلال بھائی؟ میں اس وقت جو کام جو کر رہا ہوں وہ اس وقت ہم نے ایک اپنا آفس بنایا ہوا ہے، یہاں پہ چھوٹا سا ایک آفس دیا ہے، وہاں سے ہم اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں اور مختلف علاقوں کے اندر جو کام کرتے ہیں، چھوٹا سا آفس ہے، وہاں پہ دوست یار آتے ہیں، کچھ لوگ اس کے اندر ایز اے والنٹیئر بھی کام کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کے اندر فائنینشلی مدد بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم مل کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ پوری ایک ٹیم ہے، پوری ٹیم ہے الحمدللہ۔ ڈونیشن آپس میں کرتے ہیں آپ لوگ؟ ڈونیشن الحمدللہ ہم آپس میں ڈونیشن خود کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اپنے کاروبار کے اندر سے ایک حصہ غریبوں کے لیے نکالو، اللہ، یہ آپ نے سنا ہے، اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کم و بیش معاف فرمائے۔ تو اس سے طریقے سے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو ایک حصہ جو ہے اپنے کاروبار کا نکال کے وہ اس کار خیر میں لگاتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے غریب لوگ کافی متاثر ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اشرف میمن صاحب آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہم تو روزانہ کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ہوتا ہے سوشل ایکٹیویٹیز میں کام کرنے والا، تو ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ لوگوں میں کیسے جذبہ ہے انسانیت کی خدمت کے لیے۔ آپ اور ہم جب بات کر رہے ہوتے تو میں آپ کو ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ کراچی ویلفیئر اور یہ جو ڈونیشن کا جو سلسلہ ہے، مزدور سے لے کر صنعت کار تک ہر آدمی اپنا کنٹریبیوشن دے رہا ہے، اور پھر بات یہ ہے کہ یہ جیسے یہ نوجوان ہمارے بھائی جو ہیں دادا بھائی، اسی طرح کتنے لوگوں کو آپ اور ہم روز مختلف حیثیت میں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو یہ کراچی جو ہے پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ یہاں لوگوں کی سوچ بڑی پوزیٹیوٹی کے ساتھ یہ کاموں میں پیش ہے، بڑھ چڑھ کر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرم رکھے
تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ کراچی دن دگنی رات چگنی ترقی نہ کرے. کاروبار کے لحاظ سے کراچی میں باہر سے جو آدمی آتا ہے سالوں میں مہینوں میں کہیں نہ کہیں اسٹیبلش ہو جاتا ہے. رزق اللہ تعالیٰ نے خوشادگی رکھی, بڑی برکتیں ہیں کراچی میں, بڑی برکتیں. اچھا میرا جو آج جو آپ سے جو سوال ہے نا, جو آج میں نے سوچا تھا آپ سے سوال کروں گا اور اسی پہ گفتگو کریں گے ہم, سجاد سمرو صاحب, یہ لوگ اپنے والدین کو جو اولڈ ہوم میں جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اچھا یہ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ یہ دیکھیں یہ جو بات ہے نا, یہ بہت ہی قلیل تعداد ہے, لیکن کیونکہ وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے نا, اس کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے. وہ کچھ تھوڑا سا وقت کے ساتھ کچھ چیزیں اب تھوڑی بڑھ گئی ہیں, لیکن آپ میں یا یہ بھائی حضرات جتنے بھی ہیں, یہ اپنے والدین کو کس طرح سے کتنا مقدم رکھتے ہیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں تو ہم ایمانداری سے اپنے معاملات میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ناراضگی نہ ہو, اور اسی کا فضل ہے. اچھا کہیں ایک آدھ کیس آ جاتا ہے نا فیس بک پہ, تو وہ پورے کا پورا ایسے لگتا ہے کہ پورا پاکستان جو ہے نا وہ اس طرح کا لوگوں سے بھرا ہوا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کتنی اسپیڈی نیگیٹیوٹی کتنی تیزی سے چلتی ہے, اور کوئی اتنا نہیں ہے سلسلہ. یہ ہے وقت کے ساتھ کچھ چیزیں بڑھ رہی ہیں, لیکن میں اس کو نہیں مانتا کہ یہ اولڈ ہاؤسز کا جو معاملہ ہے کچھ تھوڑا سا برا ضرور ہو گیا ہے, لیکن مجموعی طور پہ ابھی بھی ہم پرانی روایتوں کے ساتھ اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے میں پیش ہیں. میں اس کو اتنا زیادہ نہیں دیکھتا جتنا. اشرف میمن صاحب, آج میں ایک خاتون سے ملا ہوں سجاد بھائی اولڈ ہوم کے اندر. وہ خاتون بتاتی ہیں کہ میرا جو بیٹا تھا نا, وہ ماشاءاللہ شفٹ ہو گیا ساؤتھ افریقہ. جی ٹھیک ہے, اس نے اپنا گھر سیل کیا, بادرآباد میں رہتے تھے, اپنا گھر سیل کیا, خود وہاں شفٹ ہو گیا اور مجھے یہاں چھوڑ کے چلا گیا اولڈ ہاؤس. جی ہاں. اب کوئی ایک کیس یا دو کیس ہم ضرور اس طرح کے آتے ہیں اور زیادہ دکھی کر جاتے ہیں. ایک صاحب نے اور بتایا کہ وہ ماں کو چھوڑ کے وہ چلا گیا, راستے میں بٹھا کے چلا گیا. ایسے بہت سارے کیسز میڈیا کے ایک دو کر کے, لیکن مجموعی طور پہ اتنا برا نہیں ہے. اللہ نہ کرے میری سوچ پوزیٹیوٹی کے ساتھ ہی ہو جیسے میں سوچ رہا ہوں. یہ تھوڑا سا بڑا ضرور ہے, اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ طوفان نہ آئے, کیونکہ پھر آنے والے وقت میں اس نے بھی تو بوڑھا ہونا ہے نا, اس نے بھی بزرگ بننا ہے, تو اس کے ساتھ اس کا کیا حشر نشر. اللہ کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو جو آپ لوگوں کی باتیں چل رہی ہیں, میں ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں. بہرحال اللہ ان کے حال پہ رحم کرے. جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ ہولڈ ہوم وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں, ایک فیملی میں نے دیکھی کہ وہ ان کے 3 بچے تھے, اور والد صاحب ان کی حیات نہیں تھے, ان کی تو بہت پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا. والدہ کو انہوں نے جو نا وہ ایک گھر میں رکھا ہوا تھا, اور وہاں پر ایک کام والی جو نا وہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی والدہ کے اوپر. اچھا ہر جو ہے نا وہ ہفتے میں ایک بھائی کا جو ہے وہ نمبر ہوتا تھا. اب وہ والدہ کو کوئی تکلیف ہو, گر جائے, بڑی ایج کی تھی, تقریباً آلموسٹ اراؤنڈ 80 سے اوپر تھی, ٹھیک ہے نا جی, 100 سے نیچے تھی. تو ایک بار جو ہے نا وہ والدہ کو جو ہے وہ کھانا ٹائم پہ نہیں آیا. تو انہوں نے دیکھا کہ نیچے وہ شور چلا ہوا, عورت بولا کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ آج اس بیٹے کی بھاری, اور وہ بیٹا جو نا آگے دوسرے علاقے میں رہتا, ابھی تک کھانا نہیں آیا. 2 گھنٹے ہو گئے. جو ماسی جو ان کی جو بچی کو جو ان کی والدہ کو دیکھ رہی تھی, اب اندازہ لگا لیں کہ والدہ کو کھانا نہیں پہنچا, لیکن اوپر اگر دوسرا بیٹا رہ رہا ہے تو اس کا فرض نہیں بنتا ہے کہ ٹھیک ہے بھاری اس بھائی کی اگر کھانا ٹائم پہ نہیں پہنچا تو کم سے کم آپ کھانا پہنچا دیں. اور دوسری بار جو ان کی والدہ گری تھی, مجھے ابھی بھی یاد ہے, تو بھائی ہماری باری نہیں ہے, دوسرے بیٹے کی باری, تو وہ جب آئیں گے تو وہ ہاسپٹل لے کے جائیں گے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم تو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. بھائی نے بھی کہا تو ٹھیک ہے, یہ معاملات جو ہے نا وہ ابھی اس وقت زیادہ ہو رہے ہیں. اور بچے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, 3-4 بھائی ہیں, تو والدہ کو 1 مہینے کے لیے یہاں رکھ دیا, 1 مہینے کے لیے اس گھر میں رکھیں گے. مطلب جو بچپن میں انہوں نے ہمارے لیے کیا, تو کیا وہ سب ایسا ہی تھا جو انہوں نے ہمیں پال پوچھ کے. آج جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں اپنے باپ اور اپنی ماں کی وجہ سے. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا 13 سال ہو گئے. انہوں نے لوگوں کی خدمت کی, ہماری کمیونٹی کی خدمت کی. آج میں اپنی کمیونٹی کا پریزیڈنٹ ہوں, تو ان کی نقش قدم پہ قدم پیچھے سے میں ملا کے چلتا ہوا رہا ہوں. تو آج اللہ نے مجھے اتنی عزت دی کہ انہوں نے ہماری فاؤنڈیشن کے اندر ہماری رگوں میں یہ چیز ڈالی ہے کہ آپ کو کسی بھی حال میں لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑنا ہے. تو ہم اس راہ پہ ہیں. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ بڑھاپے میں آپ اف تک نہ کریں. اف, اور یہاں پر اف کا مطلب لوگ اپنے آپ کے اوپر اف کرتے کہ کہاں یہ ہمارے سر پہ جو ہے نا وہ آ گئے. تو بہرحال یہ چیزیں ہم نے امریکہ میں بھی میں نے دیکھا ہے. تو وہاں پر جو اولڈ ہاؤس ہوتے ہیں اور ہمارے اولڈ ہاؤس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس طریقے سے آپ دیکھ لیں, جیسے بلقیس ہندی صاحبہ ابھی جن کا انتقال ہوا ہے, یہ تو دونوں ہسبینڈ جو نا وہ تو ہیں جنتی. اب ان کا بیٹا کر رہا ہے فیصل ہندی. تو اب میں اسٹوری سن رہا تھا کہ ایک لڑکی نے امریکہ سے جو نا پورا ایک کالم لکھا, اور وہ لڑکی راتوں رات سپر اسٹار بن گئی ہے. کوئی اچھا نام ہے میرے ذہن سے, نام رابعہ, ٹھیک ہے. آج میں فیس بک پہ اس کا پورا میں نے بلاگ بھی پڑھا اور اس کی میں نے ویڈیو بھی دیکھی
ان کے بلقیس ہندی کے جھولے میں کوئی ان کو ڈھال کے گیا تھا. تقریباً 1-2-3 دن کی یہ بچی تھی. پھر وہ بچی کو انہوں نے تھوڑا پالا پوسا. پھر امریکہ سے ایک فیملی آئی جن کے بچے نہیں تھے, تو انہوں نے ان کے حوالے کیا اور اس کے بعد انہوں نے پالا پوسا. وہ بچی نے امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد وہ آنا جانا ان کا لگا رہتا تھا. تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جھولے کے اندر بچی ڈال کے گئی ہے, اس کی نشر و نما انہوں نے کی اور آج وہ بچی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور وہاں پر بھی وہ لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. بلقیس ہندی اس کی ریئل ماں نہیں تھی, لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ان کی جو حقیقی ماں ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑھ کے کیا ہے. تو دیکھیں ہمارے یہاں آپ لوگ بات کریں تو تھوڑی دیر پہلے سوشل ایکٹیویٹی کی. کراچی ہمارا دنیا کا واحد شہر ہے جہاں پر سب سے زیادہ چیریٹی ہوتی ہے, جہاں پر سب سے زیادہ الحمدللہ زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے, چاہے محرم کا مہینہ ہو, چاہے 12 ربیع الاول کا مہینہ ہو, یا چاہے رمضان کا مہینہ ہو. اس کے اندر لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. لیکن میں ایک بات دیکھیں, 5 انگلیاں برابر نہیں ہے نا, تو جیسے سوئی کے پیچھے ڈوری آتی ہے تو ہر چیز پیچھے آتی ہے نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں پر دسترخوان لگے ہوئے ہیں, دوسرے معاملات لگے ہوئے ہیں, لیکن اس اچھے کام کے اندر ایک نیگیٹیوٹی کیا جا رہی ہے کہ لوگوں نے جو نا کام کرنا چھوڑ دیا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں اب آرام سے ہاتھوں میں مل رہا ہے تو ہم جو ہے نا وہ کیوں جو ہے وہ کام کریں. ہم اپنے بچوں کو یہاں لے کے آتے ہیں, باقی ہم یہاں وہاں سے ادھار لے لیتے ہیں, ہماری زندگی چلی ہوتی ہے. دیکھیں شہزاد بھائی, میں آپ کے چینل کے توسط سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا ہوں. آج میں یہ بات ضرور کروں گا کہ آپ اپنے اڑوس پڑوس میں, اپنی کمیونٹی میں ایسے لوگ دیکھیں کہ جن کے پاس جو ہے نا وہ وسائل نہیں ہیں, آپ ان کو حافظ قرآن بنائیں. یا آپ دیکھیں کہ بچہ ایکسٹرا آرڈنری شارپ ہے, پڑھائی میں آگے ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتا جو اسکول کی فیسیں وغیرہ ہے, دوسرے معاملات, تو آپ کا زیادہ خرچہ نہیں ہے, مہینے کے 5,000 میں نتھنگ. ہم خود اپنے آپ کے اوپر اتنا اڑاتے تو ہم کیوں جو ہے نا وہ اس طریقے سے آپ کسی بچے کو ایڈاپٹ کریں, 2-3 بچوں کو ایڈاپٹ کریں, کوئی بچیوں کو ایڈاپٹ کریں اور ان کو جو ہے نا آپ ان کی اسکول کا خرچہ دیں. آپ کو اپنے گھر میں تو رکھنا نہیں ہے, وہ اپنے گھر میں ہی رہ رہے ہیں, تو آپ اس طریقے سے ان کو پڑھائیں تاکہ آگے جا کے دینی طور پہ بھی اگر وہ حافظ بن جاتے تو آپ کا تو بیڑا پار ہے. دنیاوی ٹائم پہ کام کے لیے بھی اگر انہوں نے اچھا پڑھ لیا تو وہ ایک بچہ یا بچی سے پیچھے دوسری جو نیکسٹ 3rd-4th جنریشن جو آ رہی ہوگی وہ اس سے فیض یاب ہوگی. واہ 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 واہ, بہت زبردست گفتگو. میں چاہوں گا کہ ترازیہ ناصر صاحبہ سے ناشری پیش کریں. آؤ میرے نبی کی شان سنو, نبی ہے بولتا قرآن سنو. آؤ میرے نبی کی شان سنو, نبی ہے بولتا قرآن سنو. آقا مولا نبی مولا, میرے آقا مولا نبی مولا, میرے آقا مولا نبی مولا. حبیب پیارا نظر اٹھائے, وہ مولا قبلہ بدل دے. کہیں یہ چاہا کہیں وہ کہنا, اے موسیٰ نہ سنبھل کے, اے موسیٰ نہ سنبھل کے. نبی کی جان لی مان لی, نبی نے خود کہا مولا ہے علی, یا علی مولا نبی مولا, میرے یا علی مولا نبی مولا. یہ جنگ خیبر میں نبی نے فرمایا, بلاؤ میرے علی کو, اکھاڑا خیبر کو, پچھاڑا مرحب کو. ہے ایسے شیر جلی وہ, ہے ایسے شیر جلی وہ, نبی کی جان لی مان لی. نبی نے خود کہا مولا ہے علی, یا علی مولا نبی مولا, میرے یا علی مولا نبی مولا. نبی کا سجدہ ہوا ہے لمبا, حسین پشت پہ بیٹھے,
سے بھیجے ہیں جبرائیل بھی حیران سنو نبی ہے بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا میرے آقا مولا نبی مولا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہدیہ نعت پیش کی. آج کی جو دو نعت خواہ ہیں نا یہ ہمارے بہت معروف نعت خواہ ہیں رضوان گمن صاحب, یہ ان کی ریفرنس سے آئی ہیں اشرف محمد صاحب ماشاءاللہ. تو آپ ان سے سیکھتی ہیں؟ نہیں سیکھا تو نہیں ہے لیکن کبھی کبھی جہاں مشکل ہوتی ہے لائک پنجابی کا نام ہوئے تو ان سے رہنمائی لیتی ہوں. دوسرا آپ کا نام ترازیہ ناصر, جی اس کا کیا مینس ہے ترازیہ ناصر میں؟ تو ترازیہ کا مینس مجھے جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی اور جنت کے قریب جو تسنیم نہر ہے اس کے قریب ایک خشک ٹہنی ہے جو ہر وقت ترازیون کے نام سے مہکتی رہتی ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے یار اشرف بھائی, یہ بڑی مجھے تو اپنے نام کی مینس بھی نہیں پتا, یقین کریں. دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے اسلامی ناموں کو جو ہم جس طرح سے لیتے ہیں نسبت سے, تو اس کی فضیلت آپ کو اس کا کچھ نہ کچھ اثر نظر آتا ہے, شخصیت میں نظر آتا ہے. یہ بچی جس طرح سے جس محبت کے ساتھ حضور کی کے ساتھ پڑھ رہی تھی, حب کے ساتھ پڑھ رہی تھی, تو وہ نسبت کو کچھ اثر ضرور ملتا ہے نام سے. ماشاءاللہ ترازیہ ناصر بہت خوبصورت ہدیہ نعت پیش کی, جزاک اللہ, بہت شکریہ. بلال دادا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ کام کرتے ہیں کتنا سکون ملتا ہے آپ کو؟ دیکھیں سوشل ایکٹیویٹیز سے جو سکون کی یہاں تک آپ نے بات کی, میں آپ کو ایک حدیث کا حوالہ بھی دوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اللہ پاک کم و بیش معاف فرمائے, کہ خدمت سے خدا ملتا ہے. خدمت سے خدا ملتا ہے, جس نے خدا کو پانا ہے وہ خدمت کرے. اور آپ دیکھیں کہ سوشل ایکٹیویٹی جب انسان کرتا ہے, کسی کی مدد کرتا ہے, یقین مانے ایسا سکون ملتا ہے, ایسا سکون ملتا ہے. رات کو ایسے نیند آتی ہے جیسے آپ سوئے ہو کہ ریشم کے بستر پہ آپ سوئے ہوئے ہو, اس طریقے کی طرح نیند آ رہی ہوتی ہے. واہ 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 واہ. تو سیاست میں آپ کیسے چلے گئے تھا یہ لوگوں کی خدمت کرتے کرتے؟ آپ دیکھیں سیاست میں نیک لوگوں کا کیا کام؟ دیکھیں سیاست ہے اس لیے ضروری ہو گئی کہ ہماری ویمن کمیونٹی کے اندر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ایجوکیشن, بزنس اور پھر اس کے علاوہ تھوڑا بہت سوشل لائن کی طرف ہے. اس طرف کسی کا رجحان نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی ہم خدمت کا جو سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس سے سارا کا سارا کریڈٹ کیا لے لیتی, گورنمنٹ لے لیتی ہے. پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, سندھ کی جو اسپیشلی گورنمنٹ ہے, وہ لے لیتی سارا کریڈٹ. اچھا, جب وہ کریڈٹ لے لیتی ہے تو میمن کا تو نام ہی مل جاتا ہے, میمن کا تو نام ہی بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو میمن کو آگے کب آئے گا؟ میمن اپنی پہچان کب بنائے گا؟ میمن کی ہے نا میمن کی پہچان کیا ہے اس وقت؟ آپ دیکھیں کہ میمنوں کی پہچان صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ بچہ جو ہے یا وہ کہیں گے بہت یہ سوشل لائن میں لگا ہوا ہے یا کاروباری ہے. کسی کا بھی سیاست کے اندر جو ہے آپ دیکھو کہ میمنوں کا نام جواب آپ کو اشرف بھائی دیں گے. بہت اچھا. اصل میں آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں نا, ہمارے یہاں سیاست جو ہے نا وہ بزنس کا ہی ایک روپ ہے. آپ اور ہم کل بھی بیٹھے تھے تو بات ہو رہی تھی کہ یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. آپ ایم کی سیٹ لیں, ایم پی اقبال اڈوانی صاحب, ہاں تو ایسے ہم بھی جانتے ہیں, سب کو پتا ہے کہ کتنا اس پہ پیسہ لگتا ہے. پھر وہ پیسہ کہاں سے ارن کریں گے؟ اور میمن تو بیسک اس کی جو ہے بزنس کی ہے. تو بزنس اس کا جو ہے وہ جب پوزیٹیوٹی کے ساتھ چلتا ہے تو ان خرافات میں کیوں پڑے؟ اللہ نے اس پہ برکت ڈالی ہوئی ہے. اور بزنس میں میمن جب, کیونکہ اس کی تو سمجھ لو کہ وہ خمیر میں ہے کہ وہ چھوٹا سا کام شروع کرے گا, آپ 10-20 سال میں اس کو کسی جگہ پہ آپ اسٹیبلش پائیں گے. قدرت نے کرم کیا ہوا ہے. اچھا, پھر سب سے بڑا پلس پوائنٹ کیا ہے کہ جو خیر کے کام ہم کرتے ہیں نا اس کا فضل مل رہا ہوتا ہے. اچھا, تیسری بات یہ جو بھی ہم بات تھوڑی سی کٹ گئی کہ ہم جو اپنے بزرگوں کی جتنی ہم لوگ کیئر کرتے ہیں نا میمن, میں کسی ایک کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا, پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ بہت زیادہ کیئر ہمارا میمن کرتا ہے اپنے بزرگوں کی. اور وہ اس حد تک کیئر کرتا ہے کہ کہتے ہیں کہ پیر ہے ہمارے گھر میں. وہ باہر نہیں دیکھتا, بعد میں دیکھتا ہے. جیسے ہم کہیں کہ ٹریڈیشنلی غوث پاک کی بات ہم کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عظمت کی بات شان نرالی ہے, لیکن وہ سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. صبح جائے گا, دعا لے گا, شام کو آئے گا, پھر دعا لے گا, ہاتھ چومے گا, اور وقت بے وقت آ کے وہ ماں کے پاس بیٹھے گا. اور جب تک اس کو دعائیں نہیں ملیں گی وہ اٹھے گا نہیں. اور اس کا فضل یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ سکسیس اور کامیاب آدمی ہوتا ہے, اس کی اولاد میں بھی اس کو فضل مل رہا ہوتا ہے.
تو بات میں وہیں کر رہا تھا کہ اولڈ ہاؤسز کی، اچھا وہ ناہنجار لوگ ہیں، کامیابی کتنی بھی ان کے قریب ہو، وہ کوئی بیٹا جو ہے وہ عیاش نکل آئے گا، کوئی قاتل نکل آئے گا، کوئی ہیروئن کے اس میں پڑا ہوا ہوگا، کوئی ایسے مسئلے میں ہوگا وہ شخص جس نے اپنی ماں کو تکلیف دی ہوگی، اور عذاب میں، ایسے عذاب میں ہوگا، اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنا بڑا فیم ہو کے بھی وہ سکون میں نہیں ہوگا، سکون میں نہیں ہوگا، قلبی سکون میں نہیں ہوگا. آپ اور ہم زندگی میں دیکھتے ہیں پریکٹیکلی ایسا ہی ہے. اب بھائی جیسے آپ نے کہا نا وہ جو کہ ویلفیئر کام کرنے کا، تو ہم میں سے جو آدمی بھی یہ کام کرتا ہے وہ یقیناً ایسا نہیں ہے کہ بلینر ہو، لیکن وہ جس ایک جذبہ ہوتا ہے اس کے اندر، ایک نیت ہوتی ہے. یہ جو یہ فیلنگز ہے نا، وہ اس ارننگ سے زیادہ اچھی فیلنگز ہے، جو وہ بہت اچھی ارننگ کر رہا ہو اس سے زیادہ اچھی ارننگ ہے. پوری ایمانداری سے بتاتا ہوں، وہ کسی آدمی کی آپ ایک مسکراہٹ لے لو، کسی بچے کو آپ نے، وہ بیٹھا ہوا کچھ چیز اس کو چاہیے، چپل ہی دلا دی آپ نے اس کو، آئس کریم ہی کھلا دی، کپڑے کی جوڑی دے دی آپ نے، لیکن اس چہرے کی مسکان سے آپ کو ایسی راحت ملتی ہے کہ آپ کہتے ہو بس میں نے جنت کما لی. یقین ہمارا بلیو ہے یہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. سجاد سمرو صاحب آپ ایک کمیونٹی کے صدر بھی ہیں، تو آپ کے پاس تو بہت سارے کیسز بھی آتے ہوں گے کہ بھائی اس کی بہو نے یہ بول دیا، اس کی ماں نے یہ بول دیا، لڑکا لے کے ماں لے کے آتا ہے کوئی بہو؟ شہزاد بھائی کس دن نہیں آتا یہ بتائیں. اچھا. یہ تو گھر کے ہر گھر کی ایک کہانی ہے بالکل. لیکن مجھے یہ اعزاز ہے الحمدللہ کہ پہلے کمیونٹیوں میں ہماری طلاقیں زیادہ ہو رہی تھی، اب اس کا ریشو جو ہے نا بہت کم ہو گیا الحمدللہ. دیکھیں اس کے اندر ہوتا کیا ہے، آپ کو تھوڑا سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے اپنے وقت کی، ٹائم دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنی کمیٹی بنائی، لیکن ہم نے یہ کیا کہ اگر میرے پاس کسی ایک گھر کا مسئلہ آیا تو ہم جو ہمارے دوسری کمیٹی ممبر ہیں جو اس ایریے کے ہیں اس کو پتا ہوگا، باقی دوسرے کمیونٹی کے جو ایریے کے ممبر ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو ہم کیا کرتے ہیں، آدھی آدھی رات کو بھی اگر مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس گھر میں جاتے ہیں اور جا کے یہ مسئلے جو ہے نا وہ حل کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، زیادہ تر مسئلہ کیا آتا ہے ساس بہو کا، یا جو نا وہ آتا ہے پراپرٹی کا. دیکھیں آپ نے اگر ایک بات چھیڑی ہے تو میں آپ یہ ضرور اس بات کے اندر میں بات کروں گا کہ پراپرٹی کا اگر دنیا میں اگر بھائی آپس میں زندہ ہیں تو خدارا یا اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو وہ جب ان کو پتہ ہے کہ اب یہ معاملات ہیں تو وہ اپنی زندگی کے اندر یہ معاملات حل کر کے جائیں. شہزاد بھائی ہم نے الحمدللہ بڑے مسئلے حل کیے. میں ان بات کو یہاں پر نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں، پھر دل آزاری ہوتی ہے لوگوں کی بھی. تو یہ ہاتھ جوڑ کے میرے کہ لوگ اگر یہ سن رہے تو وہ اپنی زندگی میں کے اندر اپنے معاملات خود دیکھیں. بعد میں جو ہے نا بیویاں بچے در بدر ہو جاتے ہیں، کوئی بھائی پیچھے نہیں آتا، کوئی بہنیں پیچھے نہیں آتی ہیں. اگر ایسا حق ہے تو لاسٹ میں آپ کے پروگرام میں بہنوں کے حقوق پہ بات کی، تو آپس کے اندر جو ہے نا وہ اپنے مسائل حل کریں. دیکھیں باہر جب بات جاتی ہے نا تو وہ گھر سے باہر ہی نکل جاتی ہے. کوشش کریں آپس کے اندر معمولی چیزوں کے اوپر. شہزاد بھائی لوگوں نے 20 سال سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا ہے، باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے، بہنوں کو نہیں پوچھتے ہیں، بہنیں آپس میں دنیا سے چلے گئی ہیں، رشتہ دار چلے گئے، پھر جا کے قبروں پہ کھڑے ہو کے معافیا مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس برداشت ختم ہو گیا ہے. آپ دیکھیں نا، چاہے سیاست آپ لے لیں، چاہے آپ کاروبار لے لیں، چاہے رشتہ دار لے لیں، یا چاہے آپ کمیونٹی کے معاملات لے لیں یا سوشل ایکٹیویٹی کے بھی معاملات لے لیں. اگر یہ بھائی جیسے سوشل ایکٹیویٹی میں ماشاءاللہ آگے، تو مجھے خوش ہونا چاہیے کہ یار میں ان سے انسپائر ہوں تو میں جو ہے نا وہ آگے ان سے اچھا کام کروں. یہ نہ ہو کہ میں ان سے حسد کروں اور ان کا کام خراب کر کے میں اپنا اچھا کام کروں، پھر میرے اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو بات ہے نا، تو میرے ساتھ بھی یہ معاملات ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ذلیل بھی کرتے ہیں. نہیں بہو اگر بہو ساس کا مسئلہ لے کے آتی ہے یا ساس بہو کا مسئلہ لے کے آتی ہے تو آپ کس طرح ان کو سمجھاتے ہیں؟ بھائی دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں. ہم پہلے دونوں پارٹیوں کو الگ الگ جا کے بٹھاتے ہیں، پہلے ان کا مسئلہ ہم سنتے ہیں بہو کا، پھر ہم ساس کا مسئلہ سنتے ہیں. اس کے بعد جا کے ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ کو پرانی کچھ باتیں نہیں کرنی ہے جس چیز کے اوپر. اچھا آپ پتہ ہے ٹھنڈا کس چیز پہ، میری بہو کے پاس موبائل کیوں ہے. اچھا یہ جو ہے نا وہ کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیتی ہے، یہ مجھ سے بدلے لے رہی ہے، یہ صبح اٹھتی نہیں ہے، یہ رات بھر ٹی وی دیکھتی رہتی. بس آپ سمجھیں معمولی باتوں پہ طلاق ہوتی ہے. شہزاد بھائی میں نے ایسے لوگ دیکھے نا ہمارے پاس، وہ طلاق دے کے آتے لوگ کانپتے ہیں کہ شہزاد بھائی کوئی ایسا راستہ ہے کیا اب ہم یہ چیز واپس ہو جائے. تو پھر تو اللہ پاک نے دیکھے نا قرآن شریف کے اندر طلاق کا سورہ نساء کے اندر پوری چیز سمجھا کے دے دی ہے. لیکن ہم اتنے بیوقوف لوگ ہیں، ہم دنیا کے سارے کام کرتے لیکن ہم قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے. ہمیں قرآن ترجمہ تفسیر پڑھنا چاہیے. سورہ نساء کے اندر آپ کے سارے ازدواج، آپ کے ماں بیٹیوں کے سارے معاملات لکھے ہوئے. 3 بار طلاق کے حساب سے بتایا گیا. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ آپس میں طے کریں، نہیں ہوتا ہے آپ تھوڑا سختی سے کریں، تھوڑا سا مار کر کے کر سکتے ہیں. اس کے بعد بھی نہیں ہوتا آپ اپنا بستر الگ کر لیں، پھر آپ ایک طلاق دیں جس کے اندر رجوع ہے، پھر آپ معاملات طے کر لیں، دوسری طلاق دیں اس کے اندر بھی رجوع. لیکن جب آپ 3 طلاق ایک ساتھ آپ دے دیتے ہیں تو پھر آپ کا ریٹرن کا پھر معاملہ بنتا نہیں ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں لوگوں کو اللہ پاک خیر فرمائے سب کے لیے. اشرف بھائی کو اچھا سا میسج دیں.
خوبصورت سا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا ہم لوگوں کا کہ ہم دین سے دور ہیں. دین سے دور ہے. اچھا دین سے دور ہیں اور تربیت ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ زور دینا چاہیے ہمیں تربیت ہماری جو وہ یہ نہیں کہ ہم نے انگریزی کے چند لفظ پڑھ لیے یا ہم نے وہ دنیا کی ساری معلومات فیس بک پہ لے لی. اصل چیزیں وہ ڈسپلین جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے, وہ اخلاقیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے, بیسک چیزیں ہیں جو برداشت کا ہمارا پہلو ہے, جو ہمارا اخلاق کا ایک دوسرے کو سننے کا ہے, درگزر کا ہے. یہ ساری چیزوں سے ہم اس لیے دور ہیں کہ ہم دین سے دور ہیں. اچھا بھائی کی جو بات آپ کر رہے تھے نا بھائی, ایک بات کے ساتھ میں ایک بات آپ کو تھوڑا سا بڑھا دوں کہ ہو کیا رہا ہے. سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے جو بزرگ ہمارے ہوتے ہیں نا اپنی زندگی میں وہ ساری کر جائے اپنی جو بھی وصیت تو یہ مسئلے کم ہوتے ہیں. اچھا ان کے پاس دولت کم نہیں ہوتی لیکن وہ کیونکہ تعلیم سے اور دین سے کمی ہے تو وہ شعور کی کمی ہونے کی وجہ سے بعد میں ان کی اولادیں اپنے ماں باپ کو بھی خراب کرتی ہیں اور آپس میں ان کی وہ روحیں وہاں بیٹھی ہوئی نیک روحیں بیچاری چیختی ہوں کہ ہمارے اولادیں کیا اور یہ بیٹیوں کا معاملہ خاص طور پہ کہ جو وصیت ہو اس میں بڑا یا تو اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو دے کے چلے جائیں ورنہ یہ عذاب ان تک آتا ہے کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی. اور یہ شعور یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ نمایاں طور پہ آنا چاہیے کہ وصیت جو ہے وہ اپنی زندگی میں آدمی کو کر دینی چاہیے. ایج کا نہیں ہے مسئلہ. میرے بچے جوان ہونا شروع ہو گئے, میں نے وصیت لکھ کے ایک رکھ دی بھائی, اور میں نے یہ کیا کہ بھائی اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دے دیا اپنی زندگی میں کہ خدا نہ کرے آپ کے نیک ہیں سب بیٹے, آپ کی بیٹیاں نیک ہیں, لیکن وقت اور حالات جو ہے نا آدمی کو یہ ساری شیطانیت شروع ہو جاتی ہے جیسے بھائی نے کہا. ہاں بالکل. بلال دادا بھائی کوئی اچھا سا میسج دیں ہمارے دیکھنے والوں کو. دیکھیں میرا میسج تو صرف یہ ہے لوگوں کے لیے کہ اس وقت آپ زیادہ سے زیادہ آپس میں پیار محبت رکھیں, جتنا ہو سکے مسئلے کو گھر کے اندر ہی اپنا مسئلے کو سالو کریں زیادہ بہتر ہے. درگزر کریں بات کو. دیکھیں ہر گھر کے اندر مسئلے ہوتے ہیں. ہاں صحیح بات. ہر گھر کے اندر مسئلے ہیں, ہر گھر کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, مگر آپ کو اس چیز کے اوپر جو ہے اپنا خود ہی خود اس کو مسئلے کو سالو کریں تاکہ جو ہے آپ کا گھر بھی بچا رہے گا اور آپ کا جو ہے سب کچھ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت جناب اشرف میمن صاحب آپ کا, آپ آئے بزم عقیدت میں بہت شکر گزار آپ کا. جناب بلال دادا صاحب آپ کا, جناب سجاد سمر صاحب آپ کا, ہماری مہمان نعت خواں آئیں, میں آپ کا بھی بہت شکر گزار. آپ آئیں. اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہتا ہوں. کل تک کے لیے اگر زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.